یہ قانون جب پاس کیا جا رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، جب پیش کیا جا رہا تھا تو اتفاق سے میں اس قانون کو رپورٹ کر رہا تھا، اور جب میں رپورٹ کر رہا تھا تو میں ایک شق کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سسٹم میں کیا کیا پرابلمز ہیں، ایز ورکنگ جرنلسٹ کیا کیا پرابلمز ہیں، اور جو قانون ہے وہ کیا ہے، ان دونوں کو میں موازنہ کر رہا تھا۔ پہلے براڈر پکچر کی بات کر لیں، آرٹیکل 19 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے 1973 کے جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 19 میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو تمام باتیں کہنے کی اجازت ہے، لیکن گلوری آف اسلام کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر اور ہماری عدلیہ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکیں۔ چلیں، اسلام ظاہر ہے مذہب ہے، اس کا احترام، تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے، اس کے اوپر نئی بات ہونی چاہیے، لیکن جو باقی جن اداروں کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ان اداروں کے اوپر ان اداروں کا رول نظر آتا ہے پولیٹیکل میڈلنگ میں، حکومتوں کے بنانے گرانے میں ان کا رول آتا ہے، اور ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ تو آرٹیکل 19 پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 19 میں پرابلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 19 کی تو ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پیمرا کے قانون کی۔ پیمرا کے قانون پہلے آیا جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اور پھر اس کے اوپر مختلف ترامیم آئی جس کے سیکوینس میں یہ ترمیم بھی آئی۔ تو پہلی بات یہ کہ کیا پیمرا ایک مؤثر ادارہ ہے؟ کیا پیمرا کی جو ورکنگ ہے اس کا جو اطلاق ہے یا اس کی ہائرارکی ہے، اس پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پیمرا کی سربراہ کے طور پر ایک دفعہ ایک ورکنگ جرنلسٹ کو لگایا گیا تھا، ابصار عالم ان کا نام تھا، اور ان کو چیئرمین پیمرا لگایا گیا تھا۔ اور میں سوری ٹو سے ہمارے بہت سارے صحافیوں نے ایک ورکنگ جرنلسٹ کا جینا حرام کر دیا ابصار عالم کا، کہ یہ پیمرا کی سیٹ کے اوپر کیوں آیا، اور ہمارے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ پڑی، اور وہ چیئرمین آیا تھا پیمرا کا جس نے میڈیا کے حوالے سے یا ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا ہمارے اینکرز جو ہیں ان کی جواب دہی لینے کا کام شروع کیا تھا، اور درست کیا تھا کہ جب وہ غلط خبریں یا غلط پروپیگنڈا کوئی ٹی وی چینل چلاتا تھا یا کوئی میڈیا کا بندہ لگاتا تھا کوئی اس طرح کی خبر، تو وہ نوٹس جاری کرتے تھے، اس کی ہیرنگ ہوتی تھی اور ہم لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑ رہا تھا۔ اس وقت ہم جو ہے اس چیئرمین پیمرا کے خلاف ہو گئے، اور پھر بعد میں اس چیئرمین پیمرا کے ساتھ کیا ہوا وہ میں نے اور آپ نے دیکھا۔ یہ قانون اگر آپ دیکھیں تو قانون کے اوپر جو ڈس انفارمیشن کی تعریف ہے، ڈس انفارمیشن کی جو تعریف ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ایسنس دیکھیں تو مجھے اس کی ایسنس میں پرابلم نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ کیمپین چل رہی ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی کیمپین چلا رہے ہیں کہ حکومت اس قانون کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ بڑی زبردست قسم کے دعوے کرتے ہیں، اور بڑے زبردست قسم کی جسے کہتے ہیں نا یونین پالیٹکس کے نام کے، وہ یونین پالیٹیشین بھی بننا چاہتے ہیں، رائٹس کے پالیٹیشین بھی بننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھی، لیکن سچ نہیں بتائیں گے۔ بھئی سب سے پہلے بات تو یہ بتائیں کہ آپ جو ہمارے جو میڈیا ہیں، کیا ٹی وی چینلز اور اخبارات کیا کنٹرول میں نہیں ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اور اخبارات ہیں، ان کو ایک ٹیلی فون کال جس کے اوپر 9 نمبر آئی ڈی آ رہا ہوتا ہے، وہاں سے فون کر کے کنٹرول کیا جاتا رہا ہے، اور جب کہہ دیا جائے کہ آپ نے فلاں سیاسی رہنما کا نام نہیں لینا تو کیا ہم نام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ کہہ دیا جائے کہ فلاں سیاسی رہنما کی آپ نے تقریر نہیں دکھانی، ہم دکھاتے ہیں؟ نہیں دکھاتے۔ ہم وہاں پر تو خاموشی سے تمام پابندیاں قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب ایک قانون بنائے ہماری پارلیمنٹ تو ہم اس قانون کی توہین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، مین میڈ ہیں، ان کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، ان میں ترامیم کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ڈس انفارمیشن کی تعریف ہے اس میں مجھے ذاتی طور پہ صرف ایک بات کا اعتراض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن میں ہم لوگ ملوث ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب 2011 میں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے پروجیکٹ کرنا تھا، ہمارے بعض ریاستی اداروں نے اس کو پروجیکٹ کرنا تھا، محکموں نے اس کو پروجیکٹ کرنا تھا، تو تمام ٹی وی چینلز کو کہہ دیا گیا تھا کہ ایک فلاں لیڈر جو ہے اس کی جب تقریر دکھائی جائے گی تو تمام کے تمام لائیو دکھائیں گے اس کی تقریر کو، تو وہ سارے تو ہم کرتے رہے۔ اس میں ڈس انفارمیشن کی تعریف میں صرف علینا 1 منٹ لوں گا جو غلطی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، میں اس کی اردو ٹرانسلیشن میں وربیٹم نہیں جاتا، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اگر کوئی
خبر دی ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے پولیٹیکل گین کیا ہے اور کسی بندے کے خلاف اس کی توہین کی ہے، تو یہ ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی، لیکن اور اس میں کوئی مالی فائدہ بھی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جس کی باقاعدہ مہم چلائی جائے بالکل، اور اس کا مالی یا کوئی اور فائدہ حاصل کیا جائے، تو یہ میرے خیال میں اس کے اوپر تھوڑی سی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ باقی اوورال میرے خیال میں کافی بہتر ہے، آئیڈیل نہیں ہے قانون، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا خراب ہے۔ اچھا اعزاز، انگریزی میں کر لیتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کا ترجمہ کرنے میں اس کی روح کھو دیتے ہیں، تو ایگزیکٹلی یہ جملہ اس طرح سے ہے کہ any news which is verifiably false, misleading, manipulated, created or fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, personal, financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view. کون اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے گا؟ رپورٹر کو، ڈائریکٹر نیوز کو، کس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ وہ تو اتھارٹی بعد میں کرے گی۔ میڈیا کے ادارے، اس پہ تو میڈیا کے ادارے پہ سزا ہے نا، اس پہ تو مظہر بھائی اس پہ تو آپ جرمانہ بڑھا دیا نا آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے درست۔ بات یہ ہے کہ اس وقت عملی طور پہ 95% میڈیا کے جو ادارے ہیں ان میں ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ڈائریکٹر نیوز کا انسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے اس وقت 52 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں، ان 52 کے قریب ٹی وی چینلز میں دیکھ لینا کہ میڈیا سے ریلیٹڈ میڈیا بیک گراؤنڈ رکھنے والے ٹی وی چینل 3-4 کے علاوہ اور کون ہیں؟ یہاں پر تو پراپرٹی ٹائکونز آ چکے ہوئے ہیں،